اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد سلیمان عارج۔ آج 9 دسمبر 2024 کا دن ہے اور آج ہم زمینوں کی طرف نکل کے آ گئے تھے، تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سندھ کے اندر جو یہ چاول کی فصل ہوتی ہے اس کا جو گراس ہوتا ہے اس سے جو رائسز ہیں اس کو کیسے الگ کیا جاتا ہے، تو اس کو تھریشر بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں اس کو فوکو مشین بھی کہتے ہیں۔ یہ فوکو مشین اس نسبت سے کیونکہ وہ جو گھاس ہوتی ہے ساریوں کو الگ کر کے اس کو پھوک مار کے باہر پھینک دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو سندھ کے اندر فوکو کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کو مختلف ورکرز نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، جو فصل ہے وہ لا کے مشین کے پاس رکھ رہے ہیں، اور مشین پہ ایک بندہ مقرر ہے جو اس کو مشین کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں اس گھاس کو۔ تو گھاس مشین میں ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر 2 پروسیس ہوتے ہیں۔ ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی جو اناج ہوتا ہے وہ اس گھاس سے الگ ہو کر نیچے سے بالکل شن کے الگ ہو جاتا ہے، اور جو بھوسا ہوتا ہے اس کو مشین پھوک مار کے بہت دور وہ پھینک دیتی ہے۔ تو یہی تھا سندھ کے اندر جو ہے وہ گھاس سے اناج کو الگ کرنے کا وہ طریقہ، اور یہ مشین آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ جو اس کا پروسیس ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یقیناً ان تمام تر چیزوں میں اللہ نے بڑی ایک دانائی اور حکمت اور ذہانت کی ہے انسان کو۔ تو انسان نے اپنی تحقیق اور تجربے سے اور وقت کی ضرورت کے حساب سے پھر مختلف چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے تاکہ اس کے کام کاج کے اندر آسانی ہو، ورنہ اس سے پہلے تو بیلوں کی وجہ سے بیلوں کو یہ جو گھاس ہوتی تھی اس کو پھر نیچے رکھتے تھے، پھر ان کے اوپر بیلوں کو باندھ کے وہ گھمایا جاتا تھا، دوڑایا جاتا تھا، اس طرح پھر اس کو ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا۔ یعنی کہ اب جیسے کہ یہ 1 یا 1.5 گھنٹے میں یہ پوری جو اس کو بار کہتے ہیں بار، یہ بالکل تیار ہو جائے گی اور اسی وقت اناج اٹھا کے آپ گھر لے جائیں۔ لیکن اس میں وہ ہفتے اور مہینے لگ جاتے تھے پراپر اس کو فصل سے دانے کو الگ کرنے کے پروسیس کے، اور شام کو ان کے پھر گھر لے جانے کے، یعنی ہفتے اور مہینے لگ جاتے تھے اس پروسیس کو۔ لیکن اللہ کی یہ جو نئی جدت ہے، تخلیق ہے، جس کو اللہ نے صلاحیت دی انسان کو، اس نے پھر اپنے سہولت کے لیے بنایا ان مشینوں کو، تو یہ پھر 1-1.5 گھنٹے کا کام ہوتا ہے جس سے وہ ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشین اپنا کام کر رہی ہے، اور ورکرز گھاس کو دور سے اٹھا کے لا کر مشین کے قریب رکھتے ہیں، اور مشین پھر یہ اتنا بڑا پہاڑ کر دیا ہے وہ پھوکا مار کے اس کو دانے الگ کر کے، پھر جس کو ہم پلال کہتے ہیں، یہاں پہ اس کو پلال کہا جاتا ہے، پھر اس طرح سے وہ بوریاں پیک کی جاتی ہے، اور پھر آتے ہیں ٹیک